بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خندق میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی جاسوسی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا جو کوفے کے رہنے والا تھا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تم کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ ہم جنگ ساریہ کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے، سنیے چچا، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو اللہ آپ کے پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہ دیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھتیجے لو، ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کی، بھوک کی، سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا ہے، کوئی جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق کر دے گا۔ اس بار بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا بھی کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگے ہوئے تھے، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، آپ تو کھڑے ہوئے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ فرمانے لگے، حذیفہ جا کر دیکھے کہ وہ اس وقت تک کیا کر رہے ہیں، دیکھ جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرت کر کے مشرق گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والا اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہے، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہے، آگ جلا نہیں سکتے اور کوئی چیز ٹھکانے نہیں رہی۔ اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بلند آواز میں کہنے لگا کہ اے قریشیو، اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ پالو، ایسا نہ کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس ایک قریشی جوان تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا فلاں ابن فلاں ہوں۔ میں نے کہا آپ ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیو، ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، ہمیں اپنی جگہ سے ٹھہر نہیں رہے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ میں واپس ہو جاؤں، پس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو بندھا ہوا بیٹا تھا چڑھ گیا اور اسے پاؤں مار کر وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کا پاؤں کھلا۔ اس وقت ایسا موقع تھا کہ میں ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا دیا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں اپنے لشکر میں پہنچتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو لپیٹے ہوئے جو آپ کی کسی بی بی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول تھے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنی پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے بھی اڑا دی، پھر رکوع و سجود کیا اور میں وہی چادر اڑے بیٹھا رہا۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سردی کی قسم اللہ کی مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا اسی وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے
تانپ رہا تھا، میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنا کمان چڑھا لیا اور وہ بالکل میرے سامنے ہی تھا۔ ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسا حرکت نہ کرنا کہ وہ چکنے ہو کر واپس ہو جائے۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا تو اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مجھ پر اڑا دی اور میں جب اڑا کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک سویا رہا۔ پھر صبح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا کہ اے سونے والے، بیدار ہو جا۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاش تم جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ صحابہ کے واقعات یہ ہمارے لیے سبق کا سبب ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کس بندے نے کس صحابی کا اقتداء کیا تو وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ تو یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔